وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 12 سے 14، درس نمبر 342. آج کا موضوع، کیا ہم نے حدود اللہ کو توڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو. اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں، اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله
اللہ کان علیما حکیما۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَد، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے 4واں حصہ ہے، 4تھائی حصہ ہے، مما ترکنا، جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوسین بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے 4تھائی حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم چھوڑ جاؤ، إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا او دین، بعد وصیت اور ادائیگی قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اور اگر ایک ایسا مرد ہو جو کلالہ ہو، یعنی وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ، یعنی اگر ایسے مرد کی میراث ہے جو کلالہ ہے، یعنی اس کا والدین بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے، تو اس کا حکم بتایا جا رہا ہے، یا عورت مر جائے یا مرد مر جائے اور ان کے باپ نہیں ہے اور بیٹے نہیں ہیں، اور ان کے جو ہیں بھائی ہیں یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان دونوں کے لیے 6واں حصہ ہے، یعنی ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ پھر 1/3 میں سب شریک ہیں، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصا بہا، جس کی وصیت کر دی جائے، او دین، یا بعد ادائیگی قرض، غیر مدار، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی وصیت من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا باغات میں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک هو الفوز العظیم، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اس پہ تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، تھوڑا سا اگر غور کریں کہ یہ یعنی وراثت کے مضامین ہیں، ہم نے دین سمجھ لیا ہے، محدود کر دیا ہے نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے رہتے ہیں، اور تمام معاملات میں تقریباً ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے۔
تو اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یعنی یہ ہمارے تھوڑا سا اگر آپ اس آیت نمبر 13 کو دیکھیں نا کہ یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ، ان کو اگر تم نے پار کیا، یعنی اگر تم پار کیا تو پھر وہ الگ آیت آ رہی ہے، لیکن اس آیت نمبر 13 میں یہ ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس میں ایک نقطہ جو ہے یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں، یعنی دوسری آیت کا بھی میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدودوں کو حدود سے بڑھ گیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جو بنیادی بات ہے میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ اپنی زندگی کی بنیاد کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے، یعنی انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی حکم اور اس کی اطاعت میں گزارے۔ کسی جگہ بھی اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، جیسے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، دیکھیں یہ تو وراثت کے معاملات ہیں، ہم اس کا خیال اتنا نہیں رکھتے جیسا کہ رکھنا چاہیے، تمام معاملات میں اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں، یہ وہ۔ تو یہ دیکھیں یہ دین اصل میں یہ ہے کہ تمام معاملات میں آپ اللہ کی مرضی اور اللہ کی حدود کا خیال کریں، خواہ وہ یہ وراثت کے معاملات ہوں، خواہ وہ ازدواجی زندگی ہو، خواہ وہ آپ کے باہر کے معاملات ہوں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی حدود متعین ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کا حکم موجود ہے، دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا۔ ہماری یعنی جو بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، ہماری جو ہٹ درمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے اللہ کے دین کے بارے میں۔ وہ تو ایک الگ دکھڑا ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رب کے حکم کے مطابق گزاریں، اللہ کے حدود جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں اس کا آپ خیال رکھیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر حدود الہی کو آپ نے کراس کیا، مطلب دیکھیں پھر میں اور آسان کر دیتا ہوں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں تمام معاملات، لیکن کہیں بھی اگر آپ نے اللہ کی اطاعت کا خیال چھوڑ دیا اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ آیت نمبر 14 میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں نا، بھاگنے کی تو ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں بس جلدی جو بات بیان کرنے کی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اب ایک تو غور کریں کہ یہ دو آیات کس کے لیے ہیں، 13 اور 14۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لیکن مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ یہ اس آیات کے مخاطب مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے احکامات ہیں۔ وراثت کے احکامات تو یہ کافروں کے لیے نہیں آ رہے، مجھے آپ بتائیں، یہ کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے؟ نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جو دعوی ایمان کرتے ہیں۔ اب اگر دعوی ایمان کے بعد یہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی
نافرمانی نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں، زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم تو جنت کے لیے پریشانی تو ہماری ہے ہی نہیں، جنت میں جائیں دوزخ میں جائیں، ہمارے اپنے گمان کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے، سب مطلب اس کی کوئی یقینی نہیں ہے، ہمیں دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جو ہوگی جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جب پڑے گی اس وقت تو آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا اصلاح کا، ابھی اصلاح کا وقت ہے، اور جو مہلت کا وقت ہے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اور ٹوٹلی ہمارا ٹائم جو ہے وہ آیت نمبر 14 پہ مشتمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ دیکھیں اصل نافرمانی کیا ہے، اصل جرم کیا ہے؟ اصل جرم یہ ہے کہ آپ دنیا کو مقصود حیات بنا لیں اور دنیا کے لیے زندگی گزاریں، یہ اصل جرم ہے۔ اس کے علاوہ تو باقی جرائم اس کے بعد شروع ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، اگر آپ نے ایک جرم کا ارتکاب کر لیا جو بنیادی ہے، اب باقی ماندہ زندگی ساری گناہ میں لکھی جائے گی آپ کی۔ یعنی مثال کے طور پہ میں زیادہ آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ نے دعوی ایمان کر دیا، مان لیا کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، ویسے تو یہ بات بھی نہیں ہے، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں نا، چلیں آپ نے دین اسلام کو سمجھ لیا، حضور کی دعوت کو سمجھ لیا، اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا اور اقرار کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، پھر بھی آپ اپنی عادت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ دیکھیں آپ نے سب کچھ کر لیا، ظاہری طور پہ توبہ کر لی، رجوع اللہ کر لیا، کسی رہنما کو ڈھونڈ لیا، اللہ کے راستے پہ چلنے کا عزم کر لیا رسول کے طریقے کے مطابق، لیکن اس وعدہ کرنے کے بعد آپ نے پھر جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح آپ گزارتے رہے کہ ٹھیک ہے میں نے تو کر لیا ہے، اب تو میں جنتی ہوں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی یعنی خطا ہے اور ایک سوچ ہے کہ محض کلمہ پڑھ لینے کو ہم کافی سمجھتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ساری زندگی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہوگی، ساری زندگی من چاہی انسان گزارتا رہتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایسے لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں؟ تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص آپ کو وہ نہیں ملے گا فائدہ۔ اور یہ اسلام جو ہے یہ تو زبانی دعوی ایمان جو ہے یہ کافی نہیں ہے، اسلام کلمہ پڑھنے کے یا اسلام قبول کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اصل تو وہ تقاضے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو عمل صالح کو ضرور شامل کرتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں اگر آپ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو مشرک بھی کر رہے ہیں، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے زبانی طور پہ آپ کے شناختی کارڈ پہ مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے، بس یہ فرق ہے۔ آپ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا عمل اور مشرکوں کا عمل اور کافروں کا عمل ایک جیسا ہے، وہ بھی دنیا کی زندگی اس سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی پیار کرتے ہیں، انہوں نے بھی دنیا کو مقصود حیات بنا لیا ہے، آپ کی زندگی بھی دنیا کی کامیابی کے لیے گزر رہی ہے، اور تو کوئی محنت جد و جہد تو ہے نہیں۔ اگر نماز روزہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ تو وہ تو روایتی طور پہ ہے، یا آپ کو عادت پڑ گئی ہے نماز روزے کی، بس آپ پڑھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے دیتے ہیں، سیر کے لیے بھی چلے جاتے ہیں حج اور عمرے پہ، اور تو آپ کی زندگی میں اسلام ہے نہیں۔ اسلام تو ایک عملی زندگی کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں تو پھر آپ کا حشر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں روش ہوتی ہے۔ اگر کافرانہ روش اختیار کر لی،
کافرانہ روش تو کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 14 کافرانہ روش ہے، اور اس میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کی حدود سے تجاوز کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ حدود کی جہاں تک بات ہے، یہ تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں، ہر معاملے میں ایک حد ہے، وہ حد تو اس کا تو ہمیں نہ پاس ہے نہ خیال ہے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں حدود سے۔ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، میں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، سنی سنائی باتیں شیئر کر دی جاتی ہیں، اور جو کلپس آپ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سے کلپس دیکھ رہے ہیں، اور یہ کون شیئر کرتا ہے؟ یہ مسلمان ہی شیئر کرتے ہیں۔ یہ گانے ہو گئے، یہ میوزک ہو گیا، یہ ڈرامے ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اس کی تو میں ابھی تفصیل میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ سب حدود، آپ کا میڈیا کیا ہے؟ یہ سب حدود اللہ سے کراس کر کے آپ کے سامنے یہ میڈیا سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ مختصر بات کر رہا ہوں میں، حدود اللہ کا تو ہمیں خیال ہی نہیں ہے، لیکن انجام کو آپ دیکھ لیں۔ قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو توڑے گا یا حد سے بڑھ جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ مخاطب اس آیت کا کون ہے؟ میں پھر آپ سے پوچھوں، مسلمان ہے، وراثت کے مضامین ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری حدود ہیں، تِلْکَ حدود اللہ، اس کو تم نے کراس نہیں کرنا، تو اگر کی تو آگ میں جاؤ گے، ہمیشہ اس میں رہو گے، کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے سامنے کرا۔ آپ نے تو اسلام ظاہری طور پہ قبول کیا ہے، عملی طور پہ تو آپ کی روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، وہ دنیا دارانہ ہے۔ کافر بھی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آپ بھی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی آپ کا سب کچھ ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیٹے ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری نوکری ہے، اسی میں آپ کھو گئے۔ تو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، کوئی آپ کو لاکھ تسلی دے آپ نے قرآن پڑھنا ہوگا، بس صاف لکھا ہوا ہے مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب آپ اگر کہیں کہ بھئی اس میں تو مسلمان شامل ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، تو یہ آپ کی سوچ ہے، آپ نکال دیں اپنے آپ کو۔ لیکن قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا، قبر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کون سی آگ اپنے لیے اکٹھی کر لی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام معاملات جو آ رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے وراثت کے، یہ سب اس کا تعلق تقوی سے ہے۔ آپ تو متقی نہیں ہیں، آپ تو غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ وراثت ہو گیا، جو بھی ہو گیا، ہمارے تو تمام حالات بگڑے میں، تمام حالات بگڑے میں، ہمارے خیالات بگڑے میں، ہماری نیت بگڑ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ سچ ہے، جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور جو اللہ فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ ان آیت کو، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے۔ اچھا چلے تلاوت کر لیں۔ مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، فإن کان لکم ولد فلہن الثمن
مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم